اور واحد لیڈر جو پاکستان میں شفافیت چاہتا ہے، جو طویل ترین جدوجہد کر کے آئے ہیں، وہ عمران خان ہے. اور ان کا سارا جھوٹ ایک دفعہ پھر بھی نقاب ہوا، کیونکہ یہ آتے سیاست میں پیسے بنانے کے لیے ہے اور اسی پیسے کو استعمال کرتے ہیں انتخابات کے لیے. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ ایک اور چورن، کل میں نے کہا تھا جیسے انتخابات کا ٹائم، پولنگ کا وقت ختم ہوا تو میں نے کہا تھا کہ اب پی ٹی ایم کے NRO لیگ کے رونے دھونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وہ ہوا. اب آپ پھر دیکھیں گے، کل آپ نے دیکھا کس طرح اداروں کو، بلکہ کل کیا ہوا کہ پاکستان کے حوالے سے جو بیان دیا گیا. ابھی PMLN کی ایک پریس کانفرنس تھی، میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ندامت ہوگی، کوئی شرمندگی ہوگی، کوئی معافی ہوگی، لیکن بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے کہ اگر یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائے تو بھی پاکستان کے خلاف بیان بازی، اگر ان کو انتخابی عمل میں شکست ہو تو بھی ملک کے خلاف. اور کل تو حد کر دی، کسی بھی پاکستانی نے وہ بیان سنا تو آج پوری پاکستانی قوم سے آپ پوچھے، پاکستان رہے گا، پاکستان انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. یہ لا الہ الا اللہ کی اساس پہ اس مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی. آپ اپنی سیاست کے لیے، آپ اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے بچاؤ کے لیے، آپ اپنے NRO کے لیے، پہلے آپ نے نعرہ لگایا آزاد بلوچستان کا، آپ نے نعرہ لگایا قائد کے مزار کی، آپ نے بے حرمتی کی. کراچی میں آپ نے اردو زبان بولنے والوں کے خلاف نعرہ لگایا. خیبر پختونخوا جا کے آپ نے لڑ اور بر کا نعرہ لگایا. پنجاب آ کے آپ کے سٹیٹ سے پنجابیوں کی اور لاہوریوں کی دل آزاری کی گئی. اور کل جب آپ الیکشن ہار گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے پورے پاکستان کپی کا نعرہ نہیں لگائیں گے، پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے پاکستان کے حوالے سے. یہ دیکھیں پوری پاکستانی قوم، ہم نے پہلے کہا نظریہ رکھو، نظریہ پاکستان سب سے پہلے، اپنی قومیت رکھو، پاکستانی قومیت سب سے پہلے، اپنی پارٹی بازی کرو، پاکستان سب سے پہلے. جب پاکستان کی بات ہو کہ آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے اتنی بہادری ہے، اتنی غیرت ہے، کوئی انقلاب لانا ہے تو اس کو کہو نا جو دوائی لینے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا، اس کو بلاؤ. تو پہلے تو اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم کی دل آزاری ہوئی ہے. انہوں نے ہمیشہ اس قسم کے بیانات دیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے. یہ PDM ان کا خیال ہے، وہ خواجہ آصف نے کہا تھا نا، میاں صاحب فکر نہ کرو، جب پاناما آیا لوگ بھول جائیں گے. عمران خان نے کہا تھا کہ نہ قوم بھولے گی نہ میں بھولنے دوں گا. اگر آپ کا خیال ہے کہ قوم بھول چکی کہ آپ کی یہ PDM کی وجود کیوں بنی تھی اور آپ کیوں یہ جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تو ذرا میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھتا ہوں. ہوا یہ کہ عمران خان کی جب حکومت بنی تو NRO لیگ جو ہے وہ کام نہیں لگے، کیونکہ انہوں نے عرصے دراز سے پاکستان کو لوٹا تھا اور NRO کی کوشش شروع کی. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اقوام متحدہ میں نہ صرف کشمیر کے سفیر بنے، بلکہ انہوں نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدمہ لڑا، وہاں پہ جو بات کی پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا تھا. لیکن یہاں پہ کیا تماشا لگا کہ مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے، لبرلی کرپٹ مولانا کی کنٹینر پہ چڑھ گئے. مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اتنا بڑا مقدمہ عمران خان لے کے گئے، پوری دنیا میں ایک ہی ڈسکشن ہو رہی تھی اور ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ دسمبر میں حکومت چلی جائے گی. حکومت آج بھی ہے، لیکن ان کے دعوے وعدے بیانات دیکھے، انہوں نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا اس کو دیکھے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فیٹ اپ کے لیے قانون سازی کرنی تھی. یاد ہے آپ کو؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھول جائیں گے، ہم یاد دلائیں گے اور آج کے بعد ہم آپ سے اب سوال کریں گے، جواب آپ سے لیں گے. کیا ہوتا ہے کہ فیٹ اپ کی قانون سازی ہوتی ہے، فیٹ اپ کی قانون سازی کے وقت تحریر NRO مانگ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ NRO دے دے. اب مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ کہ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی گرے لسٹ میں تو آپ کی وجہ سے ہیں، اگر بلیک لسٹ میں چلے گئے تو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگے گی، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، قوم کے اوپر بوجھ پڑے گا. آپ کی تو باہر جائیدادیں اور اثاثے ہیں، آپ کی تو ساری کل کائنات آپ کی باہر پڑی ہوئی ہے، تو پاکستان کا کیا قصور؟ یہ سوال نہیں ہوا. لیکن تحریر NRO نہیں ملا، اس کے بعد PDM بنا. سڑکوں پہ نکل آئے، سڑکوں پہ نکل کے انہوں نے آزاد بلوچستان کا نعرہ لگایا، کراچی میں پاکستان اردو زبان والوں کے خلاف نعرہ لگایا، پختونوں کی دل آزاری کی، پنجابیوں کی دل آزاری کی، پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنایا، پاکستان کی جو 27 فروری کی جیت تھی اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی، بیرونی بیانی کو فروغ دیا.
لیکن اس کے اوپر بھی سوال نہیں ہوا, کوئی سوال ہی نہیں پوچھا جا رہا. روزانہ ڈرامہ کر کے ایک کے بعد ایک ڈرامہ شروع کر دیتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کہا کہ پتہ نہیں گلگت بلتستان انتخابات میں 2/3 اکثریت لیں گے. قوم نے ان کو بری طرح شکست دی, 2/3 اکثریت تحریک انصاف کو ملی. کوئی سوال نہیں ہوا کہ کدھر ہے آپ کی مقبولیت, کہاں پہ ہوا. ترس آتا ہے مجھے ان لوگوں پہ, ترس آتا ہے مجھے ان لوگوں پہ کہ پشاور پھر لاہور مینار پاکستان بھر دیں گے, انقلاب آ جائے گا. کوئی نہیں نکلا. لوگوں نے مذاق اڑایا. لوگ کرپشن کی دفاع کے لیے نہیں نکلتے, لوگ کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں. آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے نکلے, لوگوں نے مسترد کر دیا. اس کے اوپر بھی کوئی سوال نہیں. وہ ایک بندہ تھا جو عدالتوں سے سند یافتہ چور ڈاکو جھوٹا ڈکلیئر ہوا. روزانہ پروگرام ہو رہے ہیں, روزانہ بحث ہو رہی ہے. ترس آتا ہے مجھے ان پہ. آپ اپنے بچوں کو آنے والے مستقبل کو کیا چیز دکھانا چاہتے ہیں؟ اسی چیز کے اوپر تو عمران خان بار بار بات کر رہے ہیں کہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, جائیدادیں باہر تھی, موقع ملا, عدالتوں نے سند یافتہ ڈاکو کا صادق اور امین نہیں ہے, مطلب سچا نہیں ہے, امانت دار نہیں ہے, ڈاکو ہے, یہ ڈکلیئر کیا کہ پلیٹلیٹس گر رہے ہیں, دل خراب ہے, گردہ خراب ہے, سر خراب ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ ہے, نہیں گیا تو مر جائے گا. وہ دوائی لینے گیا تھا, آج تک واپس نہیں آیا. کوئی سوال پوچھا کیا کہ آپ تو باہر بیٹھ کے الطاف حسین بن گئے ہو, آپ تو اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہو, آپ تو دشمن کے بیانی کی ترجیح اور تشہیر کر رہے ہو, لیکن یہاں پہ آ کے روزانہ لیکچر دیے جا رہے ہیں. مطلب یہ کیا مذاق ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی کو ان کا نمائندہ بنا دیا گیا. اب گیلانی کو کیوں بنایا گیا کہ جو انہوں نے این آر او مانگا تھا اس کا سیکشن 9, جو تحریری این آر او مانگا اس کے سیکشن 9 کے جو بینیفیشری تھے اس کون تھے؟ نواز. اگر دیا جاتا نواز شریف, زرداری, خورشید شاہ اور یوسف رضا گیلانی, مطلب این آر او لیگ سے اس کا واسطہ تھا, تو اس نے پی ڈی ایم کا متفقہ امیدوار بن گیا. اب اس کو کیسے پیش کیا جا رہا تھا؟ رکھ رکھا والا بندہ ہے, بڑا سیاسی ہے, بڑا جمہوری ہے. کیا تھا کہ تل خاتون اول نے پاکستان سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہار دیا, چرا لیا. انجلینا جولی پاکستانیوں کی مدد کے لیے پہنچی, اس نے تو اپنی فیملی کی تصویریں لینی تھی, رات کے کھانے کا انتظام کیا, خصوصی طیارہ بھیجا, اپنے اہل خانہ کو بلایا, کہہ دے کہ تصویر لے لو. جو ڈرون حملے ہو رہے تھے اس کے اوپر ویکی لیکس میں ہے کہ کہا گیا کہ اب کرے, فکر نہ کرے, ہم سنبھال لیں گے, بھول جائیں گے. سویس حکام کو خط لکھنا تھا جو پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے سویس اکاؤنٹس میں, عدالت کے حکم پہ خط نہیں لکھا, نااہل ہو گیا, سند یافتہ نااہل. تو شخانی کی گاڑیاں زرداری کی نظر کر دی. بچوں کے اثاثوں میں اور فیملی اہل خانہ جو 24 کروڑ کی مخروض تھی ان کے اثاثوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا. پاکستانیوں کو لوٹا. ان کے معیار پہ پورا اترتا تھا, لیکن ہماری قسمت دیکھیے, ہم ٹی وی پہ اپنے آنے والی نسلوں کو کیا دکھا رہے ہیں, لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں. بڑا رکھ رکھا والا بندہ ہے, بڑا سیاسی بندہ ہے. آپ کے ہاں سیاست کرپشن کا انعام ہے, لوٹ مار کا نام ہے. ہر پل کا ہو, ہر پل کا ہو, ہر سڑک کا ہو, بے دڑک کا ہو, یہ آپ کا نعرہ ہے. جن کا نعرہ ہو کہ کاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, کاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. تو اس سے ذرا بے شرمی کوئی ہو سکتی ہے؟ ہم ان کو روزانہ ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں, ہم اسی کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں, کوئی سوال ہی نہیں پوچھا جا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اوپن بیلٹ, ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, نعرے لگائے. واحد عمران خان تھا کہ خیبر پختونخوا کے 20 اراکین اسمبلی کو نکال دیا. واحد عمران خان ہے کہ قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم لے کے آئے. عمران خان سپریم کورٹ گئے, اور کاش اگر سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد ہوتا تو یہ سوال ہی جنم نہ لیتے جو آج جنم لے رہے ہیں. لیکن انہوں نے مخالفت کی. کوئی سوال نہیں ہے کہ چارٹر آف ڈکیتی میں آپ نے لکھا تھا, کدھر ہے؟ کوئی سوال نہیں کہ آپ لوگوں نے کہا تھا ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اب یہ موقع ہے تو کرنے دو. کوئی سوال نہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ حافظ شیخ والا الیکشن ہوتا ہے, 60 ووٹ مسترد ہوتی ہیں. مجھے ان پہ بھی ترس آتا ہے, کہتے کہ یہ 60 جمہوریت کا حسن ہے. کل 60 ووٹ مسترد ہوئے, ان کی لیے کمپین چلائی جا رہی ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عوام نے تو ہر جگہ پہ ان کو مسترد کر دیا, قوم نے ان کو مسترد کر دیا. تو میں آج آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ کے میں چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز یہ کہ پی ڈی ایم بنا تھا این آر او کے لیے, اور این آر او نہیں ملا.
کرپشن کی دفاع کے لیے قوم نہیں نکلتی، کرپشن کے خلاف نکلتی ہے. قوم نے آپ کو مسترد کر دیا، گلگت بلتستان میں انتخابات میں آپ کو مسترد کر دیا، پشاور، ملاکنڈ، لاہور، ہر جگہ پہ آپ کی جلسیاں ناکام ہو گئی. سینٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا بڑا شور سنتے تھے. اللہ نے عمران خان کو سرخوری کیا. بلکہ یہ تو چھوڑے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے عمران خان نے ایک اور جو ہائی مارر گراؤنڈ پہ وہ کھڑے کہ 100 جو ہماری جو خاتون اسلام آباد سے کھڑی تھی وہ کامیاب ہو گئی، ووٹ بھی زیادہ لے لیا. لیکن اس کے باوجود عمران خان نے کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا. اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پہنچ گئے. یہ ان میں ہمت نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ خود کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں گا. گیا ہے ایوان کہ آپ لوگ چوری چھپ کے سازشیں کرتے ہیں، آ جائے ایوان میں سامنے. بھاگ گئے. 9-2-11 ہو گئے. سامنا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ صرف چور دروازے سے، جس کی سیاست کا آغاز جنرل جیلانی جنرل ضیاء کی کوک سے ہو، جو آئی جے بن کے پیسے لے کے، بلکہ اسامہ بن لادن کو جو نہ چھوڑے اس سے پیسے لے، وہ کس طرح اس طرح سامنا کر سکتے ہیں؟ عمران خان نے یہ ایک اور معیار سیٹ کر دیا، خود چلے گئے. اس میں بھی اللہ نے عمران خان کو سرخرو کر دیا، ان کو شکست ہوئی. لیکن ایک اور تماشا کیا کہ ڈی چوک میں سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز ہیں. وہاں پہ آپ نے کس طرح نیریٹو شفٹ کرنے کے لیے اس پین ڈاکٹرائن ایک اور ایشو کے اوپر، مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر. اس طرح تو بچے بھی نہیں کرتے، لیکن کیا ان سے گلا کرنا؟ جب وہ پاپا بچاؤ مہم، پاپا پاپی ان سے نکلیں گے تو سیاست کریں گے نا. انہوں نے تو انڈر 19 کے حوالے پارٹیاں کر دی ہے جنہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. ایک پرچی پہ آیا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں خود جعلسازی میں پکڑی گئی تھی لندن، تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں تھی، اور میں ایک سند یافتہ چور اور ڈاکو کی بیٹی ہوں، تو مجھے پارٹی کا حق میرا بنتا ہے، مجھے دے دیجئے. آپ نے دیکھا کہ ادھر عمران خان کے اعتماد کا ووٹ ہے، ایک بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ تو کرسی سے لگے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈرتے ہیں، کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. عمران خان تو قومی مفادات کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ آ جاؤ میدان میں، بھاگ گئے نیریٹو شفٹ کرنے کے لیے کوئی اور چیز. کل بھی ایک ڈرامہ، صبح سے ٹی وی پہ ڈرامہ شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کیمرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ سینٹ چیئرمین اور وائس چیئرمین ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی. پھر جب جیت گئے تو ان پہ بھی ترس آتا ہے کہ 7 ووٹ مسترد کرنے کو جمہوریت کا حسن، اور کل 7 ووٹ مسترد کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی. اور آج سے میں قوم سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قوم کی یادداشت کمزور نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کی دفاع کے لیے کوئی لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا، ایک ہی چیز کر رہے ہیں، ٹی وی کھیل رہے ہیں. لیکن میں جو ٹی وی کھیلا جا رہے ہیں، میں اس پہ بھی سوال کرتا ہوں کہ کیا سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ جب ہر محاذ میں ان کا جو آخری داؤ کیا تھا؟ آخری داؤ یہ تھا کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا الیکشن، اس کے بعد ان کے پاس کیا بچتا ہے؟ سڑکوں پہ مسترد، سیاست میں مسترد، الیکشن میں مسترد، سینٹ میں مسترد. تو آخری داؤ تو یہ تھا اور اس میں بھی شکست ہوئی. اب کیا؟ اب پھر پاکستان کے اوپر، اب پھر اداروں کے اوپر، اب پھر اداروں کو نشانہ بنانا، اب کوئی نیا چورن بیچیں گے. لیکن اب اس طرح نہیں ہوگا. اب ہم آپ سے سوال کریں گے، ہم آپ سے حساب لیں گے کہ عمران خان جب آپ کی آئی سی یو میں معیشت کو لے کے گئے تھے، پاکستان ایک طرف فیٹ اپ کے بلیک لسٹ میں جا رہا تھا، دوسری طرف پاکستان اللہ نہ کرے دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. عمران خان نے اس آئی سی یو کی معیشت کو، آئی سی یو سے نکالا معیشت کو اور استحکام دیا. عمران خان نے پاکستان کی فیٹ اپ کے لیے قانون سازی کر کے ٹارگٹس اور کمپلائنس ہم اس کے کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیا. عمران خان نے اداروں کی، پرسوں ایک بڑی خبر تھی کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں سرکاری، 286 ارب سے خسارہ 144 ارب، مطلب آدھا ہو گیا. یہ خبر ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیزیں نہیں ہے، بس چورن بیجے، بس بات کریں نارولی کے اوپر، بس ہم یہاں پہ روزانہ ایک تماشا لگائے. کوئی شرم ہوتی ہے یار. وہ شہباز شریف کا داماد علی عمران باہر بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف کے دونوں بیٹے حسن اور حسین اشتہاری ہے. ان کا وزیر خزانہ معیشت اتنی اچھی تھی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ مفرور اشتہاری ہے. نواز شریف خود دوائی لینے گئے تو میں پھر کہوں آج تک واپس نہیں آئے، سوال ہی نہیں ہو رہا، کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ بھائی اتنی غیرت ہے، اتنی پاکستان کی فکر ہے، آ جاؤ. اور یہ جو باقی ہے جو جس کی لندن، تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اس کو تو کہیں گے کہ پلی بارگین کر دو، بات ختم کر دو. جو قوم